ان آیات کے اندر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک منافق تھا ثعلبہ بن حاتم. اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مالدار کر دے، خوشحال کر دے تو میں صدقہ خیرات بھی کروں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا. تو پیارے پیغمبر نے اسے سمجھایا کہ تھوڑا مال بہتر ہے زیادہ مال سے، کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے اور اس کے تمام حقوق ادا کرے. زیادہ مال آ جائے، اللہ کا شکر بھی بندہ ادا نہ کرے اور اس کے تمام حقوق بھی ادا بندہ نہ کر سکے، تو تھوڑا مال کیا ہے، بہتر ہے. اس نے بار بار اصرار کیا. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. پھر اس ثعلبہ نے چند بکریاں خریدی. بکریوں کے اندر اللہ رب العزت نے اضافہ فرمایا، بکریاں بڑھ گئیں. صبح بکریاں لے جاتا، شام کو واپس لے آتا. مسجد نبوی کے اندر آ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا، اور جو باقیہ نمازیں جنگل میں گزرتی وہ ادھر پڑھتا. تو حتیٰ کہ مال بڑھتے بڑھتے، بکریاں بڑھتے بڑھتے اس کی بڑھ گئی. آخر کار اس نے مدینہ کے بحری اپنا پڑاؤ ڈالا، نمازیں گئی. اب صرف ہفتے کا ہفتہ جمعہ آ کے ادا کرتا ہے. بکری کو اندر اور اضافہ ہو گیا. پہلے نمازیں گئی، اب جمعہ بھی گیا. قافلے آتے جاتے ہیں، پوچھتا ہے آج کیا بیان ہوا جمعے میں، تو عمل کرتا، پوچھ لیتا. ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مال کے بارے میں، بلکہ اس کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا کیا حال ہے. تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اتنا مال اس کا ہے، وہ اب مدینہ کے بیر رہنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر افسوس بھی فرمایا. پھر 2 آدمیوں کو تحصیلدار بنا کر اس سے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، ایک قبیلہ جوہینہ کا اور ایک قبیلہ سلیم کا. ان 2 آدمیوں کو، ان 2 قبیلوں کا 2 آدمیوں کو تحصیلدار بنا کے بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ سے اور فلاں آدمی سے کیا کرو، صدقہ وصول کر کے لاؤ. جس وقت اس کے پاس گئے نا، ثعلبہ کے پاس، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چٹھی بھی لکھ کر دی، احکام بھی لکھ کر دیے، انہوں نے دکھائے اور صدقات کا مطالبہ بھی کیا، زکوٰۃ کا. تو اس نے کہا کہ یہ تو جزیہ کی کیا ہے، بین ہے. جس طرح کفار ملک کے اندر جزیہ دے کے رہ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے، ایک جزیہ ہے. ٹھیک ہے، تم آگے چلے جاؤ، جب واپس آؤ گے تو میں کیا کروں گا، دے دوں گا. دوسرے شخص سے انہوں نے جب مطالبہ کیا تو اس نے اپنے مال میں سے جو اعلیٰ قسم کی بکریاں تھیں اس نے وہ تلاش کی، وہ ان کے حوالے کی. تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم اس کے لینے کے قائل ہیں اور نہ اس کو نہ آپ کے اوپر کیا ہے، واجب ہے. اس نے کہا یہ مال میں خوشی سے دے رہا ہوں، اپنے مال میں سے اعلیٰ اور عمدہ مال میں کیا دے رہا ہوں، خوشی سے دے رہا ہوں. لہذا انہوں نے کیا کیا، مال وصول کیا. جب واپس آئے پھر ثعلبہ سے مطالبہ کیا تو ثعلبہ نے کہا تم ابھی چلے جاؤ، میں سوچوں گا سمجھوں گا، پھر اس کے بعد میں نے جو کرنا ہوا میں کر دوں گا. وہ واپس آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا. تو جو دوسرا شخص تھا سلمہ، اس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کا مال اور بڑھ گیا اور اس نے مال ادا نہیں کیا. تو یہ آیات نازل ہوئی. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، اس وقت وہ اپنا مال صدقے کا، زکوٰۃ کا مال لے کر آیا. لیکن پیارے پیغمبر نے مال قبول نہ کیا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا. پھر رویا، افسوس کیا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے مال وہ اس کا قبول نہ کیا.
پھر صدیق اکبر کے دور میں آیا، کہنے لگا کہ جو عزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری تھی اور انصار میں سے تھی وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ میرا مال ہے۔ صدیق اکبر نے بھی اس کا مال قبول نہیں کیا، حضرت عمر نے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کے بعد اس کا مال قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آدمی فوت ہوا۔ تو یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، پیارے پیغمبر سے عہد کیا تھا کہ اللہ مجھے مالدار کر دے، خوشحال کر دے تو میں صدقہ بھی ادا کروں گا اور نیک لوگوں میں سے بھی ہو جاؤں گا۔ جب اللہ نے عطا کر دیا اس نے بخل کیا، ادا نہیں کیا اور اس سے منہ پھیر لیا، روگردانی کر لی۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، فَآقَبَهُمْ کا جو فاعل ہے یہ اللہ ہے، ایک قول۔ دوسرا قول پیچھے لفظ گزرا بخلو، اس کا فاعل بخل ہے جو ضمناً ضمیر کے اندر کیا ہے، مذکور ہے۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا اس بخل کی وجہ سے، اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا، نفاق ڈال دیا۔ یا دوسرا مطلب اس نے بخل کیا، اللہ کے راستے میں مال نہیں دیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا، اس کے دل میں نفاق ڈال دیا۔ کب تک؟ الی یوم یلقونہ، ملاقات کے دن تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، جو اس نے اللہ سے عہد کیا تھا اس نے کیا کی، اس کی مخالفت کی۔ وبما کانوا یکذبون، اور جو وعدے کیے تھے کہ میں صدقہ بھی ادا کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اس نے کیا بولے، جھوٹ بولے۔ کیا بولے؟ جھوٹ بولے۔ تو اس لیے اللہ مال دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو میرے دی ہوئی نعمت کے اوپر، مال کے اوپر کیا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کا مال اور بڑھا دیتا ہوں۔ جب وہ میری نعمت کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا تو میں پہلے والی نعمت بھی واپس لے لیتا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی، ہاتھ بھی دیے، دماغ بھی دیا، یہ ساری رب کی کیا ہیں، نعمتیں ہیں۔ صحت دی، جوانی دی، وقت دیا، لیکن ہم ان نعمتوں کو قیمتی بنائیں گے، ان نعمتوں کا قدر کریں گے تو یہ کل قیامت کے دن ہمیں ان السمع والبصر والفؤاد کان کل اولئک کان عنہ مسئولا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر یہ کان، آنکھ، یہ سارے کے بارے میں کیا ہوگا، سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی بھی اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمت کی قدر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔